والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے محترم سامعین، شالتیٹ ٹاؤن کراچی کے اس بازار کے اندر اپنے اپنے کاروبار کے اندر مصروف دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج اتوار کا دن ہے 20 جون 2021 بمطابق 9 ذی القعدہ 1442 ہجری کیماڑی کراچی سے یہ چند اللہ کے دین کے سپاہی، اللہ کے دین کے راہی آپ کی خدمت میں گائے بگائے وقتاً فوقتاً حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ دوستوں، آپ سے ہمدردی کا ایک رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کبھی آپ سے کوئی دنیاوی تقاضا نہیں کیا، کبھی آپ سے چندے کی اپیل نہیں کی، کوئی سیاسی اغراض و مقاصد نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کے دین کا پیغام رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے آ کے پیش ہوتے ہیں۔ آپ کے ہم مہمان ہیں، آپ ہمارے میزبان ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ کی چند گھڑیاں، آپ کی چند ساعتیں ہمیں مطلوب ہیں۔ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمیں سنیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا سننا، ہمارا یہ بیان کرنا آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز اجر کا باعث بنے گی اور دنیا میں بھی خیر کا باعث بنے گی۔ دوستو، یہ بازار، اس کی جو رونق ہے یہ ایک دن باند پڑ جائے گی۔ یہ سرگرمیاں جو ہیں، یہ سرگرمیاں اپنا وجود کھو دے گی۔ یہ جو ہم مزے کر رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ مزے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ بازار کی رونقیں، یہ سرگرمیاں، یہ تو میری اور آپ کی زندگی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ جسم و جان، اس کا جو تعلق ہے اس کی وجہ سے یہ ایک دن یہ سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی، یہ بازار کی رونقیں ماند پڑ جائیں گی، یہ مزے اپنا وجود کھو دے گی۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران ہے، یہ 4واں پارہ ہے، آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم سارے کے سارے ایک دن موت سے ہمکنار کر دیے جاؤ گے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جسم اور روح کا رشتہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ دوستو، یہ بات ہمیں سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم نے یہاں نہیں رہنا، نہ میں نے اور نہ آپ نے۔ یہ ساری کی ساری دنیا کی یہ رونقیں یہ ہم سے دغا کر جائیں گی، اور ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمارے ایک ایک عمل کا، ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک ساعت کا، ایک ایک نعمت کا اللہ ہمیں بدلہ دے گا۔ اور کامیابی بتائی جا رہی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہمیں مال بھی ملتا ہے، کوٹیاں بھی مل جاتی ہے، بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، دنیاوی عزت بھی ہوتی ہے، اقتدار بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کامیابی عارضی کامیابی نہیں ہے۔ دوستو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دنیا سے آنے والے انسان، اصل کامیابی یہی ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقط فاز۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ یہ عارضی مسکن ہے، یہ عارضی مسکن ہے۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ اللہ نے ہمارے لیے جنت اور جہنم کی صورت میں بنائی ہے۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت والوں کی راہ اختیار کرنی ہے
یا جہنم والوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی یہ جو رونق ہے، یہ جو زیبائش ہے، جو آرائش اور نمائش ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، دماغوں کا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے نے ہمیں ایک ایسے نہج پہ لا کے پہنچا دیا ہے کہ ہم نے اس رب کائنات کو بلا دیا ہے۔ دوستو، اس دنیا کی حقیقت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے اس پیارے پیغمبر پر ہماری جانیں قربان ہو، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کتنی ہیچ ہے، کتنی بے وقت ہے، کتنی بے معنی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم اور بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف کے بازار کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تشریف لے جاتے ہیں دوستو، اور راستے میں ایک بکری کا بچہ، مردہ بچہ جس کے کان بھی چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کان، مردہ پڑا ہوا بکری کا بچہ جن کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک ہے جو اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا چاہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو مردہ بکری کا بچہ ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو بھی عیب دار تھا، اس کے اندر عیب تھا، ہم اس وقت اس کو نہیں خریدتے، اب یہ تو مردہ ہو چکا ہے، ہم تو اس کو مفت بھی لینا گوارا نہیں کرتے، مفت بھی۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اس عیب دار مردہ بکری کے بچے کو مفت لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ دنیا اس عیب دار بکری کے بچے سے بھی حیثیت کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے، یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر سال بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر یہ دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا۔ یہ دنیا کی حیثیت ایسی ہے۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دنیا کی حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کتنی بے وقت ہے، بے معنی ہے، بے وزن ہے، ہیچ ہے، حقیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت جس طرح کوئی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوتا ہے، سمندر کے اندر، اور سمندر سے انگلی نکال کے جو پانی، جو انگلی تر ہوتی ہے، تر، یہ انگلی جو پانی سے تر ہوتی ہے، آخرت و دنیا کے مابین اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ تر پانی کا جو ایک تھوڑا سا پانی جو ہے، یہ انگلی تر ہوئی ہے، یہ دنیا ہے، اور یہ سارا سمندر یہ آخرت ہے۔ آپ تناسب لگا لیں، موازنہ کر لیں، دنیا اللہ کی نگاہ میں کتنی بے وقت ہے، بے معنی ہے، ہیچ ہے، بے قیمت ہے، بے وزن ہے، لیکن ہم نے اس دنیا کی عارضی نمائش کو دیکھ کے ہم کتنے دھوکے میں پڑے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا ایک سامان ہے، ہم اس دھوکے میں لت پت ہو چکے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے رضی اللہ عنہ کہ اخذ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، قال، اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، کوئی اجنبی، کوئی جان پہچان کسی کی نہیں ہو، کسی سے بھی جان پہچان نہیں، اب عابر سبیل، یہ ایک مسافر کی طرح رہو۔ ایک مسافر کہیں بھی جاتا ہے، کوئی مستقل ٹھکانہ اس کا نہیں، مسکن مستقل نہیں، عارضی، یا ایک اجنبی کی طرح رہو، ایک مسافر کی طرح رہو جو جز وقتی تھوڑے سے وقت کے لیے کہیں جاتا ہے، کہیں جا کے کہیں ٹھہرتا ہے، اور
وکان ابن عمر یقول رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اذا امسیتا، جب تم میں سے کوئی شام کرے فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار نہ کرے، اذا اصبحت، اور جب صبح کرے فلا تنتظر المساء، تو شام کا انتظار نہ کرے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، توانائی دی ہے، طاقت دی ہے، فرمایا خذ من صحتک لمرضک، اپنے صحت کے ایام میں آج میرے ہاتھوں پیر سلامت ہیں، توانائی دی اللہ نے، بیماری کوئی بھی نہیں ہے، اس کو اللہ کی نعمت جانے ہم، میں بھی آپ بھی، اور اپنے بیماری کے ایام کے لیے سامان کریں کہ کل ایسی بیماری، آج کرونا کی وجہ سے ساری دنیا لپیٹ کے اندر ہے، ساری دنیا کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ایسی بیماری کے ایام کے لیے ہم اپنی صحت کے ایام کے اندر سامان کریں، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی کے اندر اپنے موت کے لیے سامان کرے۔ ہم نے کتنا رہنا ہے یہاں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا کارندہ آیا، روح پرواز کر گئی، دنیا کی زندگی ختم۔ کتنی زندگی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 20 سال، 50 سال، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، سب جانتے ہیں، لیکن غفلت سب جانتے ہیں کہ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم یہاں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا ہمارے رگوں پے کے اندر وہ سوچ ہے۔ ہائے ہم غفلت کی زندگی میں نہیں ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ جب موت آئے گی 4 کاندھوں کے سوار ہو کے گورے غریباں ہو قبرستان میں جا کے مدفون کر دیے جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے کیا عالم ہونا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، ہانی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ کان عثمان غنی رضی اللہ عنہ اذا وقف علی قبر بکا، کہ جب قبرستان جاتے تھے، قبرستان، وہ عثمان ذو النورین، وہ دنیا میں جنتی، اللہ کا برگزیدہ پیارے پیغمبر کا پیارا صحابی، وہ مظلوم شہید، اللہ نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی تھی، دنیا کے اندر جنتی تھے، لیکن خوف کا کیا عالم تھا؟ جب قبرستان جاتے اتنا روتے حتیٰ یبلیحتو، کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے بھر جاتی تھی، آپ کے آنسوؤں سے شرابور ہو جاتی تھی۔ فقیل لہ تذکر الجنہ والنار، آپ سے کہا گیا کہ بھئی جب آپ کے سامنے جنت کا اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا من ھذا فلا تبکی و تبکی، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبرستان آتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے شرابور ہو جاتی ہے، آپ کے آنسوؤں سے بھر جاتی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یہ قبر، یہ زمینی قبر، کوئی آسمانی قبر نہیں ہے، آسمان میں کوئی قبر نہیں ہوتی، یہ زمینی قبر جس میں ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار ہمیں دفن کر کے لوٹ کے اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، اس زمینی قبر کی بات ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ وَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو بھی یہاں پر کامیاب ہوا، اللہ کے بھیجے ہوئے کارندوں کو صحیح سوالوں کے جوابات دیے، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، اس کے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جنت کی لازوال نعمتیں ان کا انتظار کرتی ہے۔ اور وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور جو یہاں اللہ کے بھیجے ہوئے کارندوں کو جواب دینے میں ناکام ہوئے، جو اللہ کے کارندے فرشتے جو سوال کرتے ہیں ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیے تو کیا فرمایا؟ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، ان کے لیے سارے مراحل آخرت کے سختیاں، عذاب ہی عذاب۔ اور فرمایا قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم کھائی، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت کوئی جگہ نہیں دیکھی
اس قبر سے، زمینی قبر سے کوئی سخت جگہ نہیں دیکھی. کبھی ہم نے سوچا ہے وہ اس قبر کی تیاری ہم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ پیارے دوستوں، بزرگوں، یہ زندگی ہے میری آپ کی زندگی، یہ توانائیاں ہیں، یہ ہماری جو سماعت ہے یہ بھی اللہ نے برقرار رکھی ہے، یہ قوت گویائی کی نعمت بھی اللہ نے دی ہے، یہ آنکھوں کی بصارت بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے جسم کے اندر سینے کا جو دل ہو دھڑک رہا ہے، یہ رگوں میں خون گردش کر رہا ہے. جب تک دوستو یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے اللہ واحد کو ہم پہچان لیں، اس رب کائنات کی معرفت حاصل کر لیں. اگر یہ دنیا کی زندگی بھی ہم نے اپنے لیے خیر کا باعث بنانی ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے جنتوں کا حصول ہمیں چاہیے، ایک اللہ کی پہچان، ایک اللہ کی پہچان. سارے پیغمبروں نے یہی دعوت دی ہے سب. آپ دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 51 ہے، سورہ زخرف 25واں پارہ آیت نمبر 64 ہے، سورہ مریم آیت نمبر 36 16واں پارہ. یہی بات ہے نا، یہی بات. ان اللہ و ربی و ربکم فاعبدوہ، ان اللہ ربی، کہ وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی خالص بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. دوستو ہماری آپ سے یہی دعوت ہے، یہی دعوت، یہی پیغام، یہی تعلیم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اس مالک کو ہم پہچان لیں جس نے ہمیں یہ دنیا دی ہے، یہ عارضی دنیا، یہ بے وقت، اس کی یہ جو نعمتیں ہیں اس سے اب کب تک فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ نمائش، یہ زیبائش، یہ آسائش ہے کب تک؟ یہ تب تک ہے جب تک جسم و جان کا ایک تعلق قائم ہے. یہ جسم و جان کا تعلق ختم، پھر وہ ہمیشہ کی زندگی اس پہ روانہ ہونا ہے، اس پہ روانہ ہونا ہے. اس کے لیے غور و فکر کرنا ہے، اس کے لیے اس رب کو پہچاننا ہے، اس رب کا خوف، اس کی خشیت اپنے رگ و پے کے اندر پیوست کرنا ہے. اگر ہم نے اس اللہ کو پہچان لیا، یہ ساری دنیا تو اللہ نے بنائی ہے نا، یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے دی ہے، ہم اس کی شکر گزاری کی روش کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں؟ اس رب کائنات کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صبح اور شام، یہ رات اور دن یہ گزرتے جاتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس رب کائنات کا ہم نے کتنا شکر ادا کیا ہے؟ بس یہی ہماری دعوت ہے، ہماری تعلیم ہے، ہمارا پیغام ہے. اس پیغام کو سنیے انشاءاللہ العزیز، ہمارے ساتھ آئیے، بیٹھیے، ہمیں سنیے. ہماری اس دعوت میں، اس پیغام میں ذرا برابر بھی آپ کو کوئی خطا نظر آتی ہے، ہماری اصلاح کیجیے انشاءاللہ. ہم آپ کو سنیں گے، ہم آپ کو سنیں گے، آپ کی بات کو دل و جان سے تسلیم بھی کریں گے. آئیے انشاءاللہ العزیز، ابھی مغرب کی نماز کے بعد یہ مسجد ابو ذر غفاری، اس میں مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے دین کا بیان ہوگا، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم دی جائے گی، قرآن و حدیث کا درس ہوگا. آپ آئیے، بیٹھیے، سنیے ہمیں انشاءاللہ العزیز. اللہ کی طرف سے بڑے خیر کا سامان ہے. ابھی مغرب کی نماز کے بعد ابو ذر غفاری مسجد قریبی ہے رضی اللہ عنہ، آپ آئیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، وہ تعلق جڑ جائے گا، محبتیں پیدا ہو جائیں گی. آپ ہماری سنیے، ہم آپ کی سنیں گے، بڑے محبت کے ماحول میں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.